السلام علیکم، میرا نام الماس سجاد ہے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سینٹ جانس ہائی اسکول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی درسی کتاب میں سے سبق نمبر 2 امید کی خوشی کے بارے میں پڑھیں گے، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ سر سید احمد خان کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ نثر نگاری میں انہیں نمایاں مقام حاصل ہے۔ سر سید احمد خان کی ولادت 1817 اور وفات 1898 میں ہوئی۔ ان کی اہم تصانیف میں اسباب بغاوت ہند، آثار الصنادید، خطبات احمدیہ، ترجمہ کیمیائے سعادت اور تفسیر القرآن شامل ہیں۔ سر سید احمد خان کی طرز تحریر کی خصوصیات: سادگی اور سلاست۔ سر سید احمد خان کی تحریروں میں سادگی نمایاں ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں عام بول چال استعمال کرتے تھے تاکہ عام آدمی آسانی سے سمجھ سکے۔ طنز و ظرافت۔ سر سید نے مضمون نگاری کا خوبصورت معیار قائم کیا ہے۔ ان کی تحریروں میں ظرافت تو مزاح بھی پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ مزاح طنز کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے اور اپنے مخالفین کے بارے میں ان کا انداز طنزیہ ہوتا ہے۔ مقصادیت۔ سر سید کی تحریریں مقصادیت سے بھرپور ہیں۔ ان کی ہر تحریر کوئی نہ کوئی پیغام ضرور دیتی نظر آتی ہے، اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں اس کے معنی کو دوسروں کے دلوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انگریزی کا استعمال۔ سر سید اپنی تحریروں میں انگریزی کا استعمال بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی تحریریں مشہور ہو گئی ہیں۔ قومی درد۔ سر سید کی تحریروں میں قومی درد نمایاں ہے۔ انہیں ہندوستانی عوام خصوصاً مسلمانوں سے بہت محبت تھی۔ وہ ملک کے لوگوں کو ترقی و خوشحالی کی منزل پر گامزن دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بڑی دلسوزی کے ساتھ اپنی تحریروں کے ذریعے قوم کو اس کی اصلاح کی ترکیب بتائی ہے۔ آئیے ہم اپنا سبق امید کی خوشی پڑھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 19 پر ہے۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی، تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے۔ تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے درخت کے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈک، ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں۔ تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے، اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے، اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سو رہے میرے بچے سو رہے، اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رہے، اے میرے دل کی کومپل سو رہے، بڑھ اور پھل پھول، تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے، سو رہے میرے بچے سو رہے۔
میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور، میرے بچے سو رہے۔ تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی۔ تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی۔ سو رہے میرے بچے سو رہے، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رہے۔ بولو، جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے۔ اے میرے پیارے رونے والے، تم ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے۔ ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے۔ اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے۔ ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے۔ سو رہے میرے بچے سو رہے، میرے بالے سو رہے۔ اس سبق میں امید کی خوشی کا مرکزی کردار ایک غریب ماں ہے جو اپنے بچے کو اپنے مستقبل کا واحد سہارا سمجھتے ہوئے اس سے امید باندھ لیتی ہے کہ تجھ ہی سے ہماری نسل آگے بڑھے گی، اور جب ہم نہ ہوں گے تو تم اچھے کام کر کے ہماری روح کو خوشی اور سکون پہنچاؤ گے۔ سر سید احمد خان نے دراصل اس سبق کے ذریعے ایک افسردہ، نا امید اور شکستہ دل انسان کا سہارا امید کو قرار دیا ہے، جو مایوس انسان کو منزل کا پتہ دیتی اور اس کی فکر و پریشانی کو دور کرتی ہے۔ پریشانی میں گھرا ہر انسان اسی امید کے سہارے مستقبل کے سہانے خواب دیکھتا ہوا آگے بڑھتا ہے، کیونکہ یہ امید ہی ہے جو ہر درد کی دوا اور محبت و جستجو کی بنیاد ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو اپنی منزل پانے اور آگے بڑھنے کی لگن، حوصلہ اور جستجو ہوتی ہے، جسے امید تقویت دیتی ہے۔ یہ امید ہی ہے جو ایک مسافر کو اس کی منزل، ایک طالب علم کو نصب العین، ایک افسر کو اعلیٰ عہدہ اور ایک سپاہی کو شہادت کا اعلیٰ رتبہ عطا کرتی ہے۔ لیکن اس امید کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے، تب ہی تو نا امیدی پاس نہیں آتی ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایک کنویں میں پھینک دیا تھا، لیکن ایک امید ہی کا سہارا تھا جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو منزل تک پہنچا دیا تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی ہر معاملے میں امید کا سہارا لینا چاہیے اور کسی بھی معاملے میں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جی میرے عزیز طلباء، امید کرتی ہوں کہ امید کی خوشی سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ مصنف سر سید احمد خان نے اپنے عمدہ الفاظ میں ہمیں بہت خوبصورتی سے یہ سبق سمجھایا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہم کسی بھی مصیبت میں کیوں نہ ہوں، لیکن ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ پر امید رکھ کر نا امیدی کو کبھی بھی گلے نہیں لگانا چاہیے۔ الفاظ معنی: لوری، وہ سریرے بول جو ماں بچے کو سلانے کے لیے رات کو گا کر سلاتی ہے۔ شاداب، ہرا بھرا، خوش الحان، اچھی آواز والے۔ گہوارے، بچے کو سلانے کا جھولا۔ کومپل، ننا پودا۔ خار، کانٹے۔
خوش آئند، اچھے مستقبل والا، رنج دکھ۔ آج کا ہمارا ہوم ورک ہے پہلا سوال، مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ عزیز طلباء، اس کا جواب بہت آسان ہے جو کہ آپ بآسانی دے سکتے ہیں۔ مصنف نے امید کو خوشی اس لیے قرار دیا کہ مایوس اور شکستہ دلوں کا سہارا امید ہی دیتی ہے، جو اسے منزل کا پتہ دیتی ہے اور اس کی پریشانیاں اور فکریں دور کرتی ہے۔ امید ہی اسے آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے۔ سوال نمبر 2، ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ اس کا بھی جواب بہت آسان ہے جو اپنے آپ الفاظ میں بخوبی دے سکتے ہیں۔ اس کا جواب کچھ یوں ہے، ایک ماں جو غمزدہ اور پریشان ہے اور اپنے بچے کو لوری دیتے ہوئے دعائیں بھی دیتی ہے اور اس کا جھولا بھی جھلاتی ہے اور اپنے بچے کو آنے والے وقت میں برکتوں کی دعائیں دیتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ تو ہی ہمارا سہارا ہے، تجھ ہی سے ہمارا مستقبل روشن ہے، اور ہم اگر اس دنیا میں نہ بھی ہوں تو آنے والی نسلوں کو تو ہی سنوارے گا اور انہیں خوش اور آئندہ مستقبل کی نوید سنائے گا، اور تو اچھے کام کر کے ہمارے نام کو روشن کرے گا اور روح کو خوشی دے گا۔ جی عزیز طلباء، امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے بقیہ حصہ ہم جلد ہی ملاحظہ فرمائیں گے۔ شکریہ۔ گھر میں رہیں، سلامت رہیں۔